बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की सियासत में, आलमी सियासत में या जनूबी एशिया की ओवरऑल सियासत में पैसे का जो इस्तेमाल हमारी सियासत में आया है, उसने हमारे सियासी और जमहूरी कल्चर के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा की हैं, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि वो जो सियासत और जमहूरियत जो आम आदमी के मफादात के लिए लड़ी जाती है या की जाती है, उस पर एक बड़ा कब्ज़ा जो है वो सरमायादार तबके ने, पैसे वाले ने इख्तियार कर लिया, हासिल कर लिया है। और उस पूरे तबके ने पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कैप्चर कर लिया है। मुझे अब देखिए, अमेरिका के अंदर एक बड़े मारूफ प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि अब जो हुकूमतें बन रही हैं, ये जमहूरी हुकूमतों से ज़्यादा कंपनियों की हुकूमत है, यानी मल्टी नेशनल कंपनियों की हुकूमत है। मल्टी नेशनल्स कंपनियां, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अब सियासी जमातों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं अपने मफादात के सौदों के लिए, अपने मफादात को तक़वियत देने के लिए, अपने कारोबारी मफादात को तक़वियत देने के लिए वो सियासत को, जमहूरियत को, हुक्मरान तबके को बाकायदा बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो अब सियासत जो है वो दौलतमंद लोगों के हाथों में आ गई है। हर बड़ी सियासी जमात के पास ऐसे ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर मौजूद हैं जो सियासी जमातों को फंडिंग करते हैं, सियासी जमातों पर अपने फ़ैसले मुसल्लत करते हैं, सियासी जमातों को मजबूर करते हैं कि वो उनके एजेंडे के मुताबिक चलें। यही वजह है कि जब सियासी जमातें भी फ़ैसला करती हैं तो वो भी आम सियासी कारकुनों के मुकाबले में ऐसे अफराद को तरजीह देते हैं जो माली तौर पे बहुत मुस्तहकम हो और जो माली तौर पर एक बड़ी सरमायाकारी इंतखाबी सियासत पे कर सके, और ना सिर्फ अपने इंतखाब लड़ने पर बड़ी सरमायाकारी करें, बल्कि पार्टी को भी टिकट के नाम पर बड़ी हैवी किस्म की पार्टी फंडिंग जो है उसको भी यकीनी बनाया जाए। अब इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि हमारी सारी की सारी पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी एक कॉर्पोरेटाइजेशंस के मॉडल में ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक कंपनीज के मॉडल में ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी सियासत के ज़रिए मुनाफा कमाना। अब ज़रूरी है कि जो लोग इसके ऊपर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस पर बड़ी बड़ी सरमायाकारी करेंगे, दौलत के रेल पेल चलाएंगे, नोटों की बोरियां खोलेंगे, वो किसी सवाब कमाने के लिए तो नहीं कर रहे, उनके माली मफादात वाबस्ता है ना। तो जब वो हुकूमतें बनकर आती हैं तो फिर वो हुकूमतों से अपने मफादात का सौदा करते हैं। इसलिए अब हमारी सियासत में आम आदमी की स्पेस कम होती जा रही है और दौलत वालों की स्पेस बढ़ती जा रही है। हमारी सियासी क़यादतें जो बड़ी जमहूरियत की, कानून की हुक्मरानी की, सिविल सुपरमेसी की बातें करती हैं, अगर आप उनके इर्द गिर्द लोगों को देखें तो आपको लगेगा कि बड़े बड़े सरमायादार और पैसे वाले लोग जो हैं, लैंड माफियाज जो हैं और बड़े बड़े माफियाज की शक्ल में जो लोग हैं, वो उन सियासी जमातों के करीब महसूस होते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब वज़ीर बनाने की बात आती है, जब किसी को बड़ा ओहदा देने की बात आती है, तो यही बड़े लोग जो हैं वो फिर क़यादत को मजबूर करते हैं कि इन लोगों को वज़ीर बनाया जाए। और इन लोगों ने क्योंकि पार्टी पे माली सरमायाकारी की है, बहुत पैसा खर्च किया है, इनकी ज़ाती ज़िंदगियों में भी हुक्मरान तबकात की, क़यादत की, अफराद की, तो ये ज़्यादा हकदार बनते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ अब पढ़ा लिखा और गरीब तबके का जो लोग उम्मीदवार सियासी कारकुन है, उसके लिए सियासी स्पेस जो है वो श्रिंक होती जा रही है। उसके पास सिर्फ अब एक चॉइस रह गई है कि वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाए, वो अपनी इंतखाबी पार्टी की मुहिम चलाए, अपने अपने उम्मीदवारों के हक़ में कैंपेन चलाए, और वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने वाले लोग वो पूरे की पूरी सियासी जमातों को यरगमाल बना लें। और अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अचानक पैराशूट के ज़रिए लोग आते हैं सियासी जमातों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी एक बड़ी ज़िंदा मिसाल है। 2011 में जब इमरान खान का ज़हूर हुआ सियासी बड़ा, उसके बाद जो लोग आए तो हमने देखा कि 2013 में टिकटें किसको मिली, हमने देखा कि 2018 में टिकटें किसको मिली, वही बड़े बड़े सरमायादार, जागीरदार, पैसे वाले लोग, पार्टियां बदल बदल के आने वाले लोग। इसलिए आज तहरीक इंसाफ के नज़रियाती लोग भी ये कहते हैं कि हम तो पीछे रह गए इस सारे मामले में। अब सवाल ये है कि जब हम सियासत और जमहूरियत की बात करते हैं तो क्या वजह है कि हम अपने पूरे इंतखाबी निज़ाम के, अपने पूरे सियासी निज़ाम के, अपने पूरे जमहूरी निज़ाम की सियासी इस्लाहात करने के लिए तैयार नहीं होते?
کیا وجہ ہے کہ ہم ایسی الیکٹورل ریفارمز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو سستے انداز میں انتخابی مہم کو چلا سکے، جس میں عام آدمی کی شرکت کو یقینی بنایا جا سکے؟ یہ نہ ہو کہ لوگ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی ٹکٹ حاصل نہ کر سکیں، یہ نہ ہو کہ لوگ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انتخابی مارکہ نہ جیت سکیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ ایک طرف کروڑوں روپے لگانے والے ہوں اور دوسری طرف ہزاروں روپے لگانے والے لوگ ہوں، تو مقابلے میں پھر کہاں کھڑا رہا جا سکتا ہے؟ اور یہ اتنی خوفناک حد تک ہمارے سیاسی جماعتوں کے اندر سیاسی نظام میں مسلط ہو گیا ہے، انگیج ہو چکا ہے، کہ اب سب لوگ اس سے نالاں نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو کل تک لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے آج کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، جو کروڑوں خرچ کرنے والے تھے وہ اربوں روپے میں چلے گئے۔ اور اس طریقے سے ہم نے اپنی سیاسی جماعتوں کو ایک کمپنی کا ماڈل بنا دیا، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں، جس میں جو آ کر انویسٹمنٹ کرے گا اس کے لیے پولیٹیکل سپیس زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ ایک خطرناک رجحان ہے پاکستان کی جمہوریت کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے سیاسی مستقبل کے لیے، پاکستان کی سول سپرمیسی کے کانٹیکسٹ میں جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہمیں اپنے پورے ڈیموکریٹک کلچر کو ری وزٹ، ری اسٹرکچر، ری ڈیزائن کرنا پڑے گا۔ اس میں پڑھے لکھے لوگوں کو لانا پڑے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی کل نشستیں ہیں، اس میں سے کچھ نشستیں ہم ٹیکنوکریٹس کے لیے مختص کر دیں اور اس میں صرف ٹیکنوکریٹس آئیں، تاکہ پڑھے لکھے لوگ، مختلف شعبہ جات کے لوگ ہماری اسمبلیوں کی سیاست کا حصہ بن سکیں، قانون سازی اور پالیسی سازی میں اپنا کوئی بڑا رول پلے کر سکیں۔ ادروائز یہ جو طریقہ اس وقت ہم نے رائج کر دیا ہے، بڑے بڑے حلقے کوئی بنیاد پہ، بڑے بڑے طاقتور افراد، وہی فیوڈل، وہی جاگیردار، وہ شہروں کے اندر مافیاز اور بڑے بڑے پیسے لگانے والے لوگ جب پورے سیاسی نظام کو کیپچر کر لیں گے تو پھر وہ کیوں عوامی مفادات کے لیے کام کریں گے؟ وہ دیکھیے، پہلے انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کو انہوں نے پورا کرنا ہے، پھر اگلے انتخاب کی تیاری کرنی ہے۔ اچھا، پھر آپ نے سیاسی جماعتوں کے کلچر کو بھی خراب کر دیا ہے۔ اب سیاسی کارکن بھی دیکھتا ہے کہ کس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، وہ اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں اس کا ساتھ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے سیاسی جماعتوں کو پھر ادھر ہی ٹکٹیں دینی پڑتی ہیں جو پیسے والے ہیں، کیونکہ جو کلچر آپ نے نیچے انٹروڈیوس کروایا ہے، پیسے دے کر ووٹ خریدنا، انتظامیہ کو خریدنا، انتظامی مشینری کو اپنے ہاتھ میں لے لینا اور اس طرح سے کمپین چلانا کہ اس میں لگے کہ لوگوں کے لیے لنگر کھانا، لوگوں کے لیے ترقیاتی پیکج کے نام پر جو ہے نا مختلف قسم کی مراتیں، انفرادی سطح پہ لوگوں کو مراد دینا، یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہماری سیاست اس وقت ایک ایسی نہج پہ پہنچ چکی ہے جہاں بہت کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں کون گھنٹی باندھے؟ کیا یہ موجودہ سیاسی جماعتیں بڑی اصلاحات کے لیے تیار ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس کے اوپر ایک بڑا پریشر بلڈ کرنے کے لیے تیار ہیں ریاستی نظام پر، حکومتی نظام پر، کہ آئیے ہم اپنے پورے نظام کو ریوزٹ کریں؟ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کی پالیٹکس میں کمرشلائزیشن، کارپوریٹائزیشن جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہی وہ سب سے بڑا خطرہ ہے آج جمہوریت کو اور دنیا کی سیاست کو، جس میں عام آدمی اس جمہوری نظام سے، اس سیاست سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتا جا رہا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ کھیل میں ہم صرف تماشائی ہیں، اصل کردار جو ہے وہ طاقتور طبقہ ہے، پیسے والا طبقہ ہے۔ اس پیسے والے طبقے کو کس طرح سے ہم نے منیمائز کرنا ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کو، سیاسی کارکنوں کو، جنون ورکرز کو، نظریاتی ورکرز کو آگے لے کے آنا ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے لیے۔ اس میں سیاسی جماعتوں کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، اس میں ہم سیاسی جماعتوں کی قیادت کو سیاسی جماعتوں کے سامنے جواب دہ کریں، اور ہم باقاعدہ یہ جو اخراجات کی تفصیلات ہوتی ہیں، یعنی اندازہ لگائیے، قانون کہتا ہے کہ آپ اتنے لاکھ روپے سے زیادہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخاب میں نہیں خرچ کر سکتے، اور حالت یہ ہے کہ ہم کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جعلی ووچرز ہم جمع کراتے ہیں، جعلی گوشوارے جمع کراتے ہیں، جعلی ان کے اکاؤنٹس آتے ہیں، پھر ہم اپنی پراپرٹیوں کو چھپاتے ہیں باقاعدہ ٹیکس نیٹ سے بچانے کے لیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو جو بڑا خطرہ ہے وہ اس سیاست میں دولت کا جو ارتکاز پھیل رہا ہے، دولت جس انداز سے پھیل رہی ہے، اس کے خلاف ایک مضبوط بند باندھنا ہوگا۔ اس میں پاکستان کی سول سوسائٹی کو، اس میں پاکستان کے میڈیا کو، اس میں پاکستان کے انٹلیکچوئلز کو، اس میں پاکستان کے جنون سیاسی ورکرز اور سیاسی جماعتوں کو اپنا ایک لیڈنگ رول پلے کرنا ہوگا۔ ریاست پر اور حکومت پہ دباؤ بڑھانا ہوگا کہ وہ ایسی پالیسیاں لائیں جو عام آدمی کے لیے سیاست کے اندر دروازے کھولیں۔
ابھی تو ہم قومی اسمبلی اور صوبائی کی بات کر رہے ہیں، آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں بھی دیکھیں کہ وہاں پہ بھی لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے نا وہ انتخابات میں خرچ ہو رہے ہیں۔ تو میں اس بات کو یہاں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آج ہم سب کو مل کر اس بات سے قطع نظر کہ ہمارا تعلق کس جماعت سے ہے، کس سوچ سے اور کس فکر سے ہے، بنیادی سوچ اور فکر یہ ہے کہ ہم سیاست کو جو یرغمال ہو گئی ہے، جمہوریت جو یرغمال ہو گئی ہے، پیسوں کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے، اس کا حصار توڑیں اور سیاست میں عام آدمی کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے دروازے کھولنے کی کوشش کریں۔ یہی تازہ ہوا کا جھونکا ہوگا جو پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو کسی بہتر مقام پر لے کر جا سکتا ہے۔